لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی روزی روٹی کا ذمہ اپنے سپرد کیا اور زمین میں اس کا رزق رکھ دیا۔ اس کے لیے تو دو محنت مشقت یہ ضروری قرار دے دی اور اس کے ذریعے اسے ایک باوقار طریقے سے رزق اس تک پہنچانے کا، اس کی روزی روٹی کا بندوبست فرما دیا۔ لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کے جس کی روزی روٹی کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ مشکل میں آ جاتا ہے، وہ فاقوں میں آ جاتا ہے، اس کو روزی نہیں ملتی، وہ کھانے کی وجہ سے ترس جاتا ہے، وہ پینے کی وجہ سے ترس جاتا ہے۔ تو ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، یا اس پہلو کو ہمارا سوچنے کا زاویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں قرآن کریم اس حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ کیونکہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے کہ جو اس نے ہمارے لیے ہی، یعنی انسانیت کے لیے اور خاص طور پر ایمان والوں کے لیے، یعنی اپنے ان بندوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے ہی یہاں بھیجی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ ان دونوں آیتوں کا مفہوم میں سادہ زبان میں سمجھاؤں تو یہ ہے کہ رزق کا وعدہ تو اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اس پر تمہیں اس طرح توکل اور اعتماد کرنا چاہیے اللہ کے اس کہے پر، اللہ کے اس کلام پر، کہ جس طرح کہ تم خود اپنے کہے پر، اپنے بول پر اعتماد اور یقین کرتے ہو۔ یعنی جس طرح تم بولتے ہو، تمہیں اپنے بولنے پر جس طرح یقین ہوتا ہے کہ ہم بول رہے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ رب العالمین کے اس وعدے پر تم یقین کرو۔ تو ایک مومن اور ایک ایمان والا ہونے کے ناطے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے رزق کا اللہ رب العالمین نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے، بس ہم نے تگ و دو کرنی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رزق کسی کو آسانی سے مل جاتا ہے، کسی کو مشکل سے ملتا ہے، یعنی کسی کو زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، کسی کو کم محنت کرنا پڑتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کا رزق تنگ ہو رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ اسے مزید محنت کرنا پڑے، اسے مزید مشقت کرنا پڑے، اسے مزید اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے پڑے، تاکہ وہ جو رزق اس کا لکھا ہوا ہے جس محنت کے بدلے میں وہ اسے میسر آئے۔ اور اس لیے جب کسی کا رزق تنگ ہو رہا ہو تو وہ اس بات کو ضرور مد نظر رکھے کہ رزق تو اللہ رب العالمین نے عطا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جو ایک تگ و دو، ایک محنت اور ایک جد و جہد ہونی چاہیے، شاید کہ وہاں کوئی گڑبڑ واقع ہو گئی ہے، میں اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے رزق کی تنگی ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو انسان کو اس پہلو پر غور کرتے ہوئے اس وجہ کو دیکھنا چاہیے اور اپنی محنت بڑھا دینی چاہیے، تاکہ وہ اس محنت کے نتیجے میں اپنی معیشت مضبوط کر کے اپنی اور جو اس کے ذمے ہیں، یعنی جو اس کے متحد ہیں، جو اس کے ذمے لوگ ہیں، وہ ان کا بندوبست کر سکے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر وہ پراپر جتنی محنت درکار ہے وہ اتنی نہیں کرے گا تو بدلے میں اس کی معیشت یا اس کا رزق جو اسے ملنا ہے وہ اتنا نہیں ملے گا، تو نتیجتاً وہ رزق کمزور ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی محنت کرتا ہے تو وہ اپنی محنت کو بڑھا کر اپنی رزق کی تنگی دور کر سکتا ہے، اگر اس کا رزق اس وجہ سے تنگ ہے کہ وہ محنت کم کر رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو رزق کی تنگی اور فراخی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ رب العالمین جس کا چاہتے ہیں رزق وسیع کر دیتے ہیں، بسیط کر دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں یا محدود کر دیتے ہیں۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ ملے گا۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں، آپ کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، اس سے آپ کو رزق حاصل ہوتا ہے، آپ جوئے میں پیسہ لگاتے ہیں، وہ پیسہ ہار جاتے ہیں، اور اسی طرح آپ اپنا مال اس انداز سے خرچ کرتے ہیں کہ جو رزق کو بڑھانے کی بجائے تنگی کا باعث بنتا ہے، یعنی فضول خرچی شروع کر دیتے ہیں۔
اب فضول خرچوں کے حوالے سے تو قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو فضول خرچ ہیں شیطان کو ان کا بھائی قرار دیا ہے، کہ یعنی جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک بندہ، اس کی انکم اگر کم ہے، اس نے اپنے خرچے بہت زیادہ بڑھائے ہوئے ہیں اور اس کے اختیار میں ہے کہ وہ خرچے کم کر لے، لیکن اس کے باوجود نہیں کرتا، تو لازمی بات ہے کہ اس کا رزق تنگ ہوگا۔ وہ جتنا اس کو رزق مل رہا ہے وہ اسے کفایت نہیں کرے گا، وہ تنگی میں آ جائے گا، وہ مصیبت میں آ جائے گا، وہ مشکل میں آ جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا ہے، یہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی آمدن اور خرچ میں توازن برقرار نہ رکھ کر اپنی رزق کی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی رزق کی فراوانی یا کشادگی کے لیے یا اپنی ضرورت کے مطابق رزق خود تک پہنچانے کے لیے ہمیں توازن کو بہرحال برقرار رکھنا ہے۔ ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہم خرچ کہاں کر رہے ہیں، کہیں فضول خرچی تو نہیں ہو رہی، کہیں ضرورت سے زائد تو خرچ نہیں ہو رہا، کہیں ایسے ہی لغو کاموں میں تو نہیں ہو رہا، کہیں حرام کاموں میں تو نہیں لگایا جا رہا۔ یعنی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، غور کرنا ہے کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے خرچ ہوگا نتیجہ ویسے ہی ملے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر دستور یہ ہے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی یہ بیان فرمایا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی اور وہ اپنی کوشش عن قریب دیکھ لے گا اور اسے پورا بدلہ ملے گا۔ تو اب جب جس کی رزق کی تنگی ہو رہی ہے، جسے کھانا پورا نہیں مل رہا، جس کی نوبت فاقوں تک پہنچ چکی ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ کہیں اس کی محنت کے اندر تو گڑبڑ واقع نہیں ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے روزی کمانے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، اپنی معیشت مضبوط کرنے کے لیے محنت کرنا تھی، وہ یہ تو نہیں کر رہا، وہ کسی اور طرف اپنی محنت کو لگا رہا ہے، وہ کسی اور طرف مشقت کر رہا ہے، اس سے اسے رزق نہیں مل رہا اور نتیجتاً اسے رزق کی تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ گویا کہ رزق کی تنگی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کوشش صحیح طرح سے نہیں کر رہا۔ اب کوشش صحیح طرح سے کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ایک تو انسان صحیح سمت، صحیح طریقے سے محنت مشقت کرے، اور دوسرا یہ کہ انسان جو کام کر رہا ہے وہ اس کام میں جو اس کام کے ماہرین ہیں ان سے مشاورت کر لے۔ اگر مشاورت نہیں کرے گا، اگر ان کے ہدایات کی روشنی میں نہیں چلے گا، تو لازمی بات ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے۔ اور ایسا بے پناہ بار دیکھا گیا ہے، بہت دفعہ دیکھا گیا ہے، روز کا ایسا مشاہدہ ہے۔ اور میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حوالے سے دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مدینہ طیبہ میں اپنے صحابہ کرام کو، وہ جو مقامی طور پر کھجوروں کے حوالے سے جو کچھ وہ کرتے تھے پھل بڑھانے کے لیے، آپ نے اس سے روکا۔ اب اس سال پھل کم ہوا تو صحابہ کرام آپ کے پاس تشریف لائے کہ جی اس بار پھل کم ہوا ہے۔ تو آپ نے وجہ پوچھی، بتائی گئی، تو آپ نے کہا کہ یہ جو دنیا کے معاملات ہیں، یہ جو کھیتی باڑی کے معاملات ہیں، یعنی جس میں تم ماہر ہو، میں اس میں مہارت نہیں رکھتا، وہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، تو تم اس طرح کرو جیسے تم پہلے کرتے تھے۔ تو اب اس سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب کسی کو کوئی کام کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، وہ محنت مشقت تو کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود اسے مطلوبہ جو اسے معیشت حاصل ہونی چاہیے، جو اسے رزق حاصل ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہی، تو پھر اسے اس فیلڈ کے، اس کام کے ماہرین سے، ایکسپرٹ سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے، رائے لے لینی چاہیے۔ اس سے اگر تو اس کی سمت غلط ہوگی تو وہ درست کر دیں گے، اگر کہیں خرابی ہوگی تو وہ درست کر دیں گے۔ یوں اس کی محنت اور مشقت رائیگاں نہیں جائے گی، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ محنت اور مشقت کرتا چلا جائے اور نتیجے میں جو اس کو مطلوبہ روزی، جو اس کو معیشت حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہ ہو، اور وہ محنت اس کی رائیگاں جاتی رہے۔ تو اس لیے جب انسان دنیا میں جو کوشش کرتا ہے، جس طرح کوشش کرتا ہے اور جس انداز سے کوشش کرتا ہے، وہ پاتا ہے۔ اگر صحیح کوشش کرے گا، مہارت والی کوشش کرے گا، ہنر والی کوشش کرے گا، اور صحیح طریقے سے کوشش کرے گا، تو وہ صحیح اس کا نتیجہ پالے گا۔ اور اگر وہ محنت تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر درستگی نہیں ہے، اس کے سمت درست نہیں ہے، اس کے اندر مہارت نہیں ہے، مطلوبہ ہنر نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی محنت رائیگاں جائے گی۔ اور اسی طرح یہاں دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے ایسے کام
جو انسان کے اوپر وبال بن کر گرتے ہیں، جو اس کی رزق کی تنگی کی وجہ بنتے ہیں، وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کے کیے دھرے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان یہ نہیں ہوتا کہ انسان نے وہ سارا کچھ بے دھیانی میں کر دیا ہو، یا اس نے وہ ساری وجوہات غفلت کے اندر کر دی ہوں، وہ جان بوجھ کر بھی انسان کر جاتا ہے، اور بعض اوقات غفلت کا شکار ہو کر بھی کر جاتا ہے، لیکن ہوتا انسان کا اپنا کیا دھرا ہی ہے۔ اور اسی کو قرآن کریم میں سورہ شورى میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کچھ بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مشقت پہنچتی ہے، وہ لوگوں کی اپنی کی دری ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت سارے لوگوں کی کرتوتیں تو اللہ رب العالمین ویسے ہی اگنور کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین اس کی ہر بری کرتوت پر اس کی روزی تنگ کرنا شروع کر دیں تو وہ تو بالکل بھوکا مر جائے، اس کو تو کوئی رزق ملے ہی نہ۔ اللہ رب العالمین تو بے شمار اس کی گناہ، اس کی غلطیاں، اس کی غفلتیں وہ صرف نظر کر دیتے ہیں، اس سے درگزر کر جاتے ہیں۔ کچھ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین بطور سزا، بطور تنبیہ، یا اسے راہ راست پر لانے کے لیے اس کے رزق کی تنگی کرتے ہیں، کہ تاکہ وہ اپنے کاموں پر ذرا غور کر لے، اپنی محنت پر غور کر لے، اپنی کرتوتوں پر ذرا غور کر لے، تاکہ وہ ان سے نکل آئے، وہ برائی کی دلدل میں گرتا چلا جائے، وہ گناہوں کی دلدل میں نہ اتر جائے، وہ گناہوں کے اندر نہ لتھڑ جائے، اور پھر وہ یہاں بھی ناکام ہو اور قیامت کے روز بھی ناکام اور نامرادی اس کے نتیجے حصے میں آئے۔ تو اللہ رب العالمین گویا جب اسے کسی اس طرح کی مصیبت میں، مشقت میں مبتلا کرتے ہیں تو اسے یہ پہلو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا خطا ہوئی ہے، کہ جس کی وجہ سے یا جس کا وبال اس پر پڑا ہے اور آج وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اس کو رزق کی تنگی ہو چکی ہے، فاقوں تک نوبت پہنچ چکی ہے، یا باوجود اس کے کہ اس کے پاس وسائل اور ذرائع موجود ہیں لیکن پھر بھی رزق کے اندر برکت نظر نہیں آتی، یا رزق اسے تنگ محسوس ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جب معاملات کرتا ہے تو معاملات میں خاص طور پر وہ مالی حقوق ادا کرنے کا لحاظ نہیں رکھتا، خیال نہیں رکھتا، اور اس کے نتیجے میں بھی رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے رزق کی تنگی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اکثر اوقات مالی حقوق دوسروں کے ادا نہیں کرتا۔ یعنی جو اس کے ذمے مالی حقوق ہیں، مثلا اس نے کسی کا قرض دینا ہے، یا اسی طرح کسی سے کوئی چیز لی ہے اس کے پیسے دینے ہیں، یا ٹوٹل رقم جو ہے وہ اس میں سے وہ دیتے وقت کوئی خرد برد کر لیتا ہے، اسی طرح امانت کے اندر خیانت کر لیتا ہے، یا اسی طرح کسی کی اجرت اسے پوری نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی مختلف طرح کی صورتیں بنتی ہیں کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے مالی حقوق ادا نہیں کرتا، بخل اختیار کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی تنگی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ لیل میں بیان فرمایا ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ اب ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ کہ جو بخل کرتا ہے، یعنی وہ خرچ کرنے کی بجائے ہاتھ کو روکتا ہے اور وہ اچھائیوں کو جھٹلاتا ہے، تو ہم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اس پر تنگی کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے پاس جتنا بھی مال ہو وہ مال اسے کفایت نہیں کرتا۔ یعنی ایک طرف تو اس کو لگ رہا ہو بے شک کہ وہ بہت زیادہ مالدار ہے، لیکن اس کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ مالی حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا، وہ بخل سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے جسے کچھ جو میرے ذمے ہے میں نے دینا ہے وہ کسی نہ کسی طرح میں نہ دوں، وہ میرے پاس ہی پڑا رہے، میں ہی اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھا رہوں، تو وہ یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس پر تنگی کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ تنگی اسے پھر اپنے رزق میں بھی نظر آتی ہے، پھر وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے کہ کیا ہو گیا کہ میں بڑا خوشگوار تھا، میں بڑا خوشحال تھا، اب ایک دم سے میرا رزق تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے، رزق کی فراوانی ختم ہو گئی ہے، رزق کی کشادگی ختم ہو گئی ہے، اب یہ سارا کچھ تنگی کے اندر بدل گیا ہے، مصیبت کے اندر بدل گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو انسان کو اس وقت غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین نے جو میرے ذمے لوگوں کے مالی حقوق لگائے ہوئے تھے میں نے وہ ادا نہیں کیے۔ وہ مالی حقوق فرض بھی ہو سکتے ہیں، وہ مالی حقوق واجب بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ مالی حقوق انسان
جیسے صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ اس انداز سے بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کی دی گئی دولت میں سے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا تو پھر بھی اس پر تنگی آتی ہے۔ اور ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں تو وہ اسی وجہ سے تنگی کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب انسان کسی کی کوئی رقم مارتا ہے، کسی کے کوئی پیسے مارتا ہے، تو ایک تو وہ اس کے لیے تنگی وقتی طور پر ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس نے محنت مشقت کی، اب جب بدلہ ملنے کا، جب صلہ ملنے کا موقع آیا تو اس نے اس کو اجرت نہیں دی اور نتیجے میں اس کے اوپر تنگی آئی، تو لیکن اگر اس کے اوپر تنگی آئی تو بچے گا یہ بھی نہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ رب العالمین کی طرف سے تنگی اس پر بھی آئے گی، رزق کی برکت ختم ہونے کی صورت میں، رزق چھن جانے کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، کسی بھی صورت میں۔ اور دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپنے والے، لوگوں کے مالوں کو، لوگوں کی جائیدادوں کو کھانے والے ناجائز طریقے سے، پھر دنیا کے اندر ہی ان کو دیکھا گیا کہ کس طرح وہ نشان عبرت بنے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کی تصدیق ہے اور یہ قرآن کریم کے ان آیات کا اعجاز ہے جو دنیا میں ہی ہمارا مشاہدے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک مومن، ایک مسلمان بندہ جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ بندہ کہ جس نے یہاں جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھتا ہے کہ میری رزق کے اندر تنگیاں ہو رہی ہیں، میری برکت ختم ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بستی والے صحیح طرح سے ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان سے برکتوں کا نزول فرما دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو سب کچھ کو جھٹلا دیا۔ تو جب انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر جو کچھ ان کے اوپر آیا ہے تو پھر وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ تو اس لیے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس بات پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہوں کے اندر، ہم نافرمانیوں کے اندر اتنا انوالو ہو گئے ہیں، ہم حرام کاریوں کے اندر اتنا اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی برکت ہماری طرف سے مڑ گئی ہے، اس نے منہ ہم سے موڑ لیا ہے، اور اس رزق کی فراوانی جو برکت کی وجہ سے حاصل ہو رہی تھی، جو اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے حاصل ہونا تھی، وہ ساری کی ساری بند ہونے کی وجہ سے رزق جو ہے وہ تنگ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں رزق کی تنگی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں اپنی نوبت فاقوں تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو لہذا اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کر کے اس وجہ کو ختم کر کے اللہ کا فرما بردار بن کر رزق کے حصول کے لیے اور اپنی رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے ہم یہ کوشش اور جدوجہد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ بازاروں کے اندر سامان بیچنے کے لیے قسم اٹھانا تو ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اپنا مال بیچتے ہی قسم اٹھا کر ہیں، بات بات پر قسم اٹھا دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ چیز بہت اچھی ہے، یہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے، اس جیسا معیار کسی اور چیز کا نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ پائے کی چیز ہے، یعنی اپنے گاہک کو قائل کرنے کے لیے۔ اور پھر بھی جب انہیں لگتا ہے کہ گاہک جو ہے وہ ہماری باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہا، پھر وہ فٹ سے جھٹ سے اللہ کی قسم اٹھا دیتے ہیں۔ وہ مومن بندہ، وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ کہ جو پہلے اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا، اب اس نے جھٹ سے قسم کھا دی ہے، حالانکہ وہ اس کو بھی معلوم ہے کہ جو میں نے قسم کھائی ہے وہ قسم سچی نہیں ہے، بلکہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں وہ باتیں اس کے اندر نہیں ہیں، بلکہ میں نے صرف چیز بیچنے کے لیے یہ سارا مبالغہ کیا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے، تو وہ قسم اس کے گلے پڑ جائے گی۔ بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم جو ہے یہ چیز بیچنے کے لیے
یا اسی طرح منافع حاصل کرنے کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب جس روزی کے اندر، جس کھانے کے اندر، جس مومن اور مسلمان، خواہ وہ نام نہاد ہو یا وہ پکا سچا ہو، اس کے رزق کے اندر اگر برکت ختم ہو جاتی ہے تو اسے رزق کی کشادگی نہیں لگتی، اس کا رزق اس پر تنگ ہو جاتا ہے، اور باوجود اس کے پاس بڑی معیشت مضبوط ہونے کے وہ لاچار ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، اور وہ خود کو اتنا لاچار اور مجبور سمجھ رہا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس سب ہوتا ہے۔ ہم نے کتنے ہی ایسے لوگ یہاں دنیا میں دیکھے ہیں کہ ان کے پاس بظاہر اربوں روپیہ ہوتا ہے، اربوں کے مالک ہوتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے لاچار ہوتے ہیں، اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اسی مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ اس مال کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور وہ لاچار ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، مصیبت میں گرے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ خود نہیں کھا سکتے، کچھ انہوں نے ڈاکٹروں نے روکا ہوتا ہے، یا اسی طرح اور کئی صورتیں بن جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ رزق کہ جو ان کے لیے کبھی کشادہ تھا، کبھی ان کے لیے ایک نعمت تھا، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج انہیں اس طرح سے فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ اسی طرح جب بدکاری بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں بھی رزق کی تنگی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم بدکاری کے قریب مت جاؤ، کیونکہ یہ بہت ہی بری اور فحش ایک چیز ہے، فحش کام ہے، اور یہ ایک بہت برا راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب برا راستہ اختیار کیا جائے گا تو پھر اللہ کی برکت کہاں آئے گی؟ پھر ہوگا تو ایسے کہ رزق وافر ہونے کے بعد بھی نہ ہونے جیسا لگے گا، رزق کی کشادگی ہونے کے باوجود رزق تنگ ہو جائے گا، اس سے برکت اٹھ جائے گی۔ برا راستہ اختیار کرنے سے اللہ کا فضل کیسے، اللہ کا کرم کیسے اس پر نازل ہوگا؟ ظاہر ہے جب انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا تو پھر ہر ایک چیز موجود ہونے کے باوجود وہ خود کو لاچار اور بے مددگار اور تنگی کے اندر گھرا ہوا، مصیبت کے اندر الجھا ہوا، مشکلات میں لتڑا ہوا اپنے آپ کو پائے گا۔ بدکاری رزق کی تنگی کا اتنا بڑا ایک وجہ بنتی ہے کہ انسان فقر و فاقہ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو بڑے خوشحال نظر آتے تھے، بڑے خوشگوار نظر آتے تھے، لیکن وہ جب بے حیائی کے کاموں میں پڑے، وہ بدکاری کے کاموں میں پڑے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ عرش سے فرش پر آ گئے، وہ آسمانوں سے زمین پر گر گئے، وہ اعلیٰ سے ادنا ہو گئے، اور ان کا رزق کہ جو پہلے انہیں وافر مقدار میں حاصل ہوتا تھا بعد میں وہ ٹکڑے ٹکڑے کو ترسنے لگے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور اسی طرح رزق کی تنگی کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ ناشکری کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہ جس نے انسان کی روزی روٹی کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، انسان نے اس کی عبادت کرنا ہے، اس کا شکر بجا لانا ہے، اگر وہ اس کا شکر کرے گا تو وہ شکر سے اس کو رزق زیادہ دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو رزق کی تنگی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ دے، رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ مہیا کرے، اپنا فضل اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اپنا کرم اللہ رب العالمین برسائے، اپنی برکت کا نزول اللہ رب العالمین فرمائے، انسان کو پیدا اللہ رب العالمین فرمائے، لیکن انسان اللہ رب العالمین کے بندگی کرنے کی بجائے، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اس کی نعمتوں پر اظہار تشکر کی بجائے ناشکری کرتا رہے، ہر وقت گلے شکووں میں پڑا رہے، ہر وقت وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کے اندر پڑا رہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ ایک وقت آتا ہے اس پر کہ آتی ہے، اور پھر جو ناشکری کرتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر سختیاں آتی ہیں، اور پھر آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ اس کے حوالے سے بہت سخت ہوگی۔ اور اسی طرح ایک مومن، ایک مسلمان بندہ کہ جس نے اللہ کی بندگی میں رہنا تھا، جس نے ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہنا تھا، جس نے ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنا تھا، وہ جب اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے رزق سے دور ہو جاتا ہے،
تو تب بھی اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میری یاد سے اپنے آپ کو دور کر لیا، تو اس کے لیے پھر ہم معیشت اس کی تنگ کر دیں گے، اس کے روزی روٹی کے دروازے بند کر دیں گے۔ وہ خوشحال تھا تو وہ تنگ دست ہو جائے گا، وہ فاقوں میں آ جائے گا، اور روز قیامت اللہ رب العالمین اسے یہ سزا دیں گے کہ اللہ رب العالمین کو بلایا تھا، اس نے اللہ کو دنیا میں یاد نہیں کیا تھا، تو اللہ رب العالمین آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ رزق کی تنگی کی ساری وجوہات ہیں کہ جن کو دور کر کے ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے رزق کی فراوانی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب انسان رزق کی تنگی کی وجوہات ختم کر لیتا ہے، ان دروازوں کو بند کر دیتا ہے جن سے رزق کی تنگی ہوتی ہے، اور پھر وہ رزق کی کشادگی والی راہیں تلاش کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اسے وہ راہیں عطا کر دیتے ہیں، پھر اپنا فضل بھی کرتے ہیں، اپنا کرم بھی کرتے ہیں، اپنی خیر سے بھی نوازشیں ہیں، اپنے انعامات سے بھی نوازتے ہیں، اپنے شکر ادا کرنے پر اس کو اپنی مزید نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں رزق کی کشادگی والے دروازوں میں داخل ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں رزق کی تنگی والی وجوہات سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔